بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، فہم قرآن کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ اس آیت مبارکہ کا اردو ترجمہ ہے کہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ آیت بظاہر بہت آسان ہے، اور سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور اس میں آغاز اس طرح ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس کتاب کی حقانیت کے بارے میں بتایا، اور پھر انسانوں کی 3 قسمیں بتائیں، مومنین، کافرین اور منافقین، اور پھر ان کو اللہ تعالی نے عبادت کا حکم دیا، شرک کرنے سے منع فرمایا، اور قرآن کریم کو بطور چیلنج ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو ایسا قرآن یا اس کی جیسی ایک صورت یا اس کی جیسی ایک آیت لا کے دکھا دو، نہیں لا سکتے تو پھر جہنم سے ڈرو۔ پھر مومنین کے لیے خوشخبری کے طور پر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہوا۔ اس آیت میں جس میں جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا تھا، ہم نے فضائل قرآنی فضائل سلسلے کے تحت جو دوسری آیت پڑھی تھی، وبشر الذین آمنوا، اس میں نے آپ حضرات سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو 6 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں ہیں، تو ان میں سے 5 تو میں نے گنوا دی تھی، 6ٹھی نعمت کا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی ہے، اور میں نے پھر وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جو میں درس کی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں انشاءاللہ 6ٹھی نعمت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کون سی ہے۔ دیکھیں، آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وبشر الذین، بشر کا مطلب ہے آپ خوشخبری سنا دیں۔ تو یہ خوشخبری سنانے کا حکم اللہ تعالیٰ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے محبوب اور ہمارے محبوب حضرت محمد خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو، جو ہم سب کے پیارے ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، عشق ہے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی تمنا کرتے ہیں، ان کی خواب میں زیارت کی تمنا کرتے ہیں، جنت میں ان سے ملنے کے مشتاق ہیں، ان کی سیرت کو، ان کی سنتوں کو، ان کی دعاؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اتنی پیاری اور محبوب ہستی اگر ہم سے مخاطب ہو تو آپ بتائیں کہ یہ کیا کسی انعام سے کم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو ہم سب کا مشترکہ محبوب بنایا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری۔ اللہ تعالیٰ لہم جنات تجری سے شروع کر دیتے، للذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری، کہ جنہوں نے ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہوں گے۔ تو للذین سے تو قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ویسے بھی شروع ہوئی ہیں، تو ایک آیت یہ بھی شروع کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو جب خوشخبری سنائی ہوگی تو آپ ان صحابہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو جنت میں نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ تو جنت میں جب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے، اور جنت میں جب ہم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام پاک سنیں گے تو اس وقت ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ بتائیں کہ جنت کی تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نہیں جب ہم خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں وہاں دوبارہ سنیں گے۔
تو یہ بشر کے اندر جو ہے بات پوشیدہ کہ محبوب کی زبانی ہم ایک خوشخبری سننے جا رہے ہیں. خوشخبری تو اپنی جگہ خوشخبری ہے، لیکن محبوب کی زبان سے سننا یہ ایک مستقل نعمت ہے، جو کہ ہم چھٹی نعمت جس کو ہم شمار کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے، اپنا بتایا ہے، اور یہ اس لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہم کو متوجہ کر رہے ہیں. اور پھر پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکوے کا بھی اظہار کیا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا، تمہیں تو اس نے پیدا کیا، پھر مارے گا، پھر پیدا کرے گا، اس اپنی طرف لے کر آئے گا، اور وہ کیسا ہے اب اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے. هو الذی، ہوا مبتدا ہے، اور پھر الذی اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ہوا مبتدا کی خبر ہے. تو اب موصول جو ہوتا ہے نا، اس کا صلہ پورا جملہ ہوتا ہے کہ الذی وہ ہے جو، جس نے کیا کیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات. یہ تین چیزیں شامل ہو کر الذی کا پورا صلہ بنے گا، موصول اپنے صلے سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر بنے گی. تو اب گویا ہم یوں کہیں هو اللہ، وہ اللہ ہے، تو ہم بالکل ایسے ہی یہ پورا جملہ ہے کہ وہ ذات ہے خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. اب پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو پیدا کیا، تم مرے ہوئے تھے، تمہیں پیدا کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کو پوری کائنات پوری کی پوری نظر آ رہی ہے، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. اور پھر پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ پیدا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، 7 آسمان بنائے. تو یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ابھی تو ہماری انسانوں کی تو دیکھو نا بحیثیت زمینی جو چیزیں ہیں، زمینی وسائل ہیں، ان وسائل کے ذریعے سے انسان کی رسائی پہلے آسمان تک بھی نہیں ہوئی ہے، جبکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا پورا سسٹم اور پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا ہم سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ بھئی تم اپنی اوقات کو پہچانو، تم اس کائنات کے دلہے ہو، اور اس کائنات کو بنانے والے سے بغاوت نہ کرو، اس کا کفر نہ کرو. وہ بہت زبردست طاقت ہے، بہت زبردست مالک ہے، اس کے پاس تم کو لوٹ کے جانا ہے. اور جو تم یہاں کر رہے ہو ایسا نہیں کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جو بول رہے ہو، تم آپس میں جو کر رہے ہو، تم زمین میں جو فساد مچا رہے ہو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو خلقہ اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما اس میں موصول ہے، جو کچھ، وہ جو کچھ کیا، فی الارض جمیعا زمین میں ہے سب کا سب، ثم پھر استویٰ الی السماء آسمان کی طرف توجہ فرمائی. استویٰ یستوی کے معنی ہوتے ہیں بلند و بالا ہونا، قصد کرنا. کسی استوا جب الہ کے ساتھ آتا ہے، میں نے کہا تھا نا صلہ ہوتا ہے، تو الہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اس کو بنانے کا ارادہ فرمایا. اور استوا علی العرش بھی آتا ہے، تو استوا علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم مسائل میں سے ہیں جس کو ہم مہمات کہتے ہیں، اور اس پر پھر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، جو ایک بالکل بنیادی طالب علم کو ابھی فی الحال ان ابحاث کی طرف رخ کرنے کے بجائے بالکل سیدھی جو بات سمجھنے والی ہے اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہم نہیں جا سکتے. تو استوا الی السماء کا مطلب ہے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. فسواہن، سوا یسوی کے معنی ہوتے ہیں برابر کر دینا، ٹھیک ٹھاک کر دینا. تو ان کو بالکل ٹھیک طریقے سے 7 آسمانوں کی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بکل شیء، ہر چیز کو علیم، جانتے ہیں، مکمل طور پر جانتے ہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علیم. عالم کا مطلب ہے بس جاننے والا، اور علیم کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر کسی چیز کا مکمل علم رکھنے والا، مکمل طور پر اس کو جاننے والا. تو اب یہ علیم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اللہ کے علاوہ اور کی بھی صفات ہو سکتی ہے، وفوق کل ذی علم علیم. تو علیم جب اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، چونکہ یہ اسماء میں سے ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، تو اب ہم اس کا ترجمہ اللہ کی شان کے مطابق اس کے علم کا ترجمہ کریں گے کہ وہ ہر چیز کو مکمل طور پر جاننے والا ہے. تو یہ علیم اور عالم میں فرق یہ ہے کہ عالم اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، اور علیم صفت مشبہ کا. اس میں فاعل کے اندر جو ہے وقتی طور پر ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اور صفت مشبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اندر وہ صفت
مستقل طور پر ہے، تو مستقل طور پر جو صفت ہوتی ہے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مکمل طور پر جاننے والے، ہر چیز کا پورا علم رکھنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ رکوع بھی مکمل ہو گیا ہمارا، اور 29 آیات ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 30 سے پھر آدم علیہ السلام کے بنانے کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔